بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا باب ہے باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ کے ذریعے سے وضو کرنے کا بیان۔ اب نبیذ کسے کہتے ہیں وہ میں سمجھا رہا ہوں، پہلے آپ حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 9191۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے برتن میں کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نبیذ ہے۔ آپ نے فرمایا پاک کھجور اور پاک کرنے والا پانی۔ پھر آپ نے اس سے وضو فرمائی۔ دیکھیے یہ ایک سفر کا واقعہ ہے۔ سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نبیذ ہے۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ جس پانی کے اندر کھجور یا چھوارا ڈال دیا ہو اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ نبیذ سے آپ نے وضو فرمائی، تو اس کا جواب سمجھیے۔ اصل میں 3 طرح کی نبیذ ہوتی ہے۔ ایک تو وہ نبیذ کہ اس کے اندر کھجور یا چھوارے ڈالے، لیکن ابھی کھجور یا چھوارے کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہوا ہے، یعنی پانی بھی پتلا ہے اور ابھی میٹھا بھی نہیں ہوا ہے، تو اس سے بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نبیذ سے وضو فرمائی ہے وہ یہ نبیذ تھی کہ ابھی تک اس پانی کے اندر کھجور یا چھوارے کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی میٹھا بھی نہیں ہوا تھا اور بالکل پتلا تھا۔ دوسری کون سی قسم ہے کہ کھجور پانی میں گل گئی ہو، پانی گاڑھا ہو گیا ہو، تو اس سے بالاتفاق وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری نبیذ کون سی ہے کہ کھجور کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا ہو، یعنی پانی میٹھا ہو گیا ہو، حالانکہ ابھی ہے پتلا، بہہ رہا ہے، پھر بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کھجور کا اثر اس میں ظاہر ہو گیا تو اب یہ پانی نہیں رہا، اب اس کا نام بدل گیا۔ اب اس کو لوگ پانی نہیں کہیں گے، اس کو لوگ نبیذ کہیں گے، اس کو کھجور کا جوس کہیں گے، اس لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو ظاہر سی بات ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ تو نبیذ ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کے سامنے نبیذ کی تینوں شکلیں رکھی، اور حدیث میں کس نبیذ کا تذکرہ ہے، حضور نے کس نبیذ سے وضو فرمائی، اس کی بھی میں نے وضاحت کر لی کہ وہ نبیذ تھی کہ جس میں ابھی تک پانی کے اندر اس کھجور کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی میٹھا بھی نہیں ہوا تھا اور پانی پتلا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نبیذ سے وضو فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر کھجور کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا ہو، یعنی میٹھا ہو گیا ہو، لیکن ابھی پانی پتلا ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے فتویٰ یہ تھا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اس فتوے سے رجوع کر لیا اور دوسرے ائمہ کی طرح یہ کہا کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پانی میٹھا ہو گیا ہے، پانی کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو زید، یہ مجہول العین ہے۔ مجہول العین کا مطلب ان سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی فرد ہے، ابو فزارہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے تعلق سے بھی بتلا دیا۔ اب اگلا جو باب ہے، باب ما جاء فی سور الکلبی، کتے کا جو جوٹا ہوتا ہے اس کے تعلق سے اب اس میں بیان کیا جائے گا کہ وہ ناپاک ہے تو پھر برتن کو کس طرح صاف کیا جائے گا وغیرہ۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 94 حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا جب اس میں کتا منہ ڈالے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے، اور آگے کیا فرمایا، اور جب اس میں بلی منہ ڈالے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
ان تینوں کا کہنا ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے. اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے. ان کی دلیل یہی حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اس کے برخلاف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے اور 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے. یعنی 3 مرتبہ تو دھونا ضروری ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو برتن پاک نہیں ہوگا، اور 7 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اگر دھوئیں گے تو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مانج لو تاکہ جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جائے. بہرحال تو احناف کی یہاں دوسری ناپاکیوں کی طرح کہ جس طرح پیشاب وغیرہ ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے، اسی طرح اس ناپاکی کو بھی 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے. احناف کی کیا دلیل ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ الکامل میں حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہے وَلْيَغْسِلْهُ 3 مرات. کیا مطلب؟ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھوئے. دیکھیے اس حدیث میں 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے. اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوگا اور 7 مرتبہ دھونا بہتر ہوگا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ بھی ہے، دارقطنی کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوگا اور 7 مرتبہ دھونا بہتر ہوگا. اس سے فائدہ ہوگا کہ جراثیم ختم ہو جائیں گے. یہ بات ہو گئی. اب ایک بات سمجھیے سند کے تعلق سے، تاکہ جو علمی جو بحث سننا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہو. کہ ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو 3 مرتبہ دھوئے، تو ائمہ ثلاثہ نے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے اس کی سند پر اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے کرابیسی. وہ کرابیسی جو ہے نا اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے. یعنی یہ راوی زخمی ہے. جرح کا مطلب محدثین کی اصطلاح میں کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، اس پر جرح کی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے اس کی جو زیادتی ہے، اس نے یہ جو لفظ بڑھایا وَلْيَغْسِلْهُ 3 مرات، یہ درست نہیں ہے. لیکن جواب دیا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی، اور وہ جرح بھی اس لیے کی تھی کہ انہوں نے کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ خلق قرآن میں ایک موہم لفظ استعمال کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کا گول مول لفظ استعمال کر دیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا کہ جب فتنہ چل رہا ہے اور اس طرح باطل دندنا رہا ہے تو تمہیں صاف لفظوں میں بولنا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوقین، قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن آپ نے اس طرح گول مول لفظ استعمال کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے شکایت تھی. لیکن جو دوسرے محدثین ہیں، ائمہ جرح و تعدیل جس کو کہتے ہیں، یعنی اس فن کے ڈاکٹر، انہوں نے ان کو ثقہ مانا ہے، اس لیے ان کی زیادتی معتبر ہے. اس لیے ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سند پر اعتراض کیا وہ اعتراض درست نہیں ہے. تو بہرحال کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو صاف مسئلہ یہ نکلا کہ ائمہ ثلاثہ کی یہاں 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.